الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن أرحم من کل رحیمی. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالو. لائق صد احترام حضرت علامہ جناب حافظ محمد نعمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ صاحب سجادہ اور دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ فقیر گناہگار کے لیے یہ حاضری نہایت باسعادت ہے، بابرکت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سال بھی میں اس محفل عرس مبارکہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور امسال پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حاضری نصیب فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صاحب عرس میرے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول القادری چشتی قلندری نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک اس حلقہ رحمانیہ میں محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں سال میں ان کا ذکر خیر اس خانقاہ میں آستانِ رحمانیہ میں برابر ہوتا رہتا ہے. میں خود اس کا گواہ بھی ہوں. اور ابھی حافظ نعمان صاحب یہی فرما رہے تھے کہ اتوار کو بھی یہ ذکر ہوا ہے. جب حضرت صوفی ابرار رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے تو ان کی موجودگی میں گلشن اقبال کے آستانے میں جہاں مسجد قائم ہے وہاں بھی یہ عرس کی محفل تھی، اور انہوں نے مجھے خود مدعو کیا تھا اور میں وہاں بھی حاضر ہوا تھا، اور یہاں بھی گزشتہ سال حاضر ہوا ہوں. اللہ کرے کہ ایسی حاضریاں پھر ہم کو نصیب ہوں. صاحب عرس جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ میرے دادا تھے، اور ان کی حیات ہی میں صوفی ابرار احمد رحمانی صاحب نے شرف بیعت حاصل کیا تھا ان سے، اور اس کا ذکر خود مجھ سے کیا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت نے میرے گلے میں جو قلاوہ جس کو ہم ہار بھی کہتے ہیں ڈالا تھا، اور وہ میرے پاس اس کے پھول موجود ہیں. اور پھر میں نے اپنے جد امجد کے وصال کمال کے بعد، وصال با کمال کے بعد کئی مرتبہ ان کو وہاں تشریف لاتے ہوئے دیکھا. خاص کر عرس کے مہینے میں ان کا یہ معمول تھا کہ وہ عرس سے پہلے بطور خاص اہل حلقہ کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. آپ میں سے بہت سوں کے بات معلوم ہے، اور الحمدللہ ان کا یہ معمول حسنہ آج حضرت حافظ نعمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے
قائم رکھا ہے، اور وہ اس سال بھی تشریف لائے اور آتے رہے ہیں۔ اور اگرچہ چند سال اب اس بات کو گزر چکے ہیں حضرت صوفی اور رحمانی صاحب کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن برابر یہ معمول جاری ہے۔ میرے جد امجد جن کے عرس میں آپ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس آستان شریف میں باقاعدہ ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور یہ شرف ہم سب کو حاصل ہے کہ ان کی یاد یہاں پر ہو رہی ہے۔ میرے جد امجد کی ولادت شریفہ 1888 میں کراچی میں ہوئی تھی، صدر کے علاقے میں، کیونکہ میرے جد امجد کے والد ماجد یعنی میرے پردادا حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری محمد علم الدین القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممتاز عالم دین تھے اس وقت شہر کراچی میں، اور کراچی کی آبادی تو مختصر تھی، تو ان کا انتقال 1907 میں ہوا، اور وہ لیاری دھوبی گھاٹ قبرستان میوہ شاہ کا حصہ ہے، وہاں مدفون ہے۔ وہ میرا آبائی قبرستان ہے، اور وہاں میرے دیگر خانوادے کے بزرگان دین وہاں پر مدفون ہیں۔ تو صاحب عرس جو ہے وہ تو 1888 میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد 1921 سے قادری مسجد سولجر بازار کے علاقے میں قائم ہے، جو آپ لوگوں کے علم میں ہے، اور آپ حضرات وہاں آتے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ قاری حافظ ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب عرس کی حیات میں اپنی جوانی میں وہاں تشریف لاتے رہے، اور عصر کی محفل جو ہوا کرتی تھی جس میں میرے جد امجد عصر سے مغرب تک رونق افروز ہوتے تھے اور خطاب بھی فرماتے تھے، اس میں حضرت قاری ممتاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے۔ اسی طرح سلسلہ رحمانیہ کے پیشوا حضرت صوفی محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو میں نے اچھی طرح دیکھا، وہ میرے جد امجد کے دوستوں میں سے تھے، تشریف لاتے رہتے تھے، اور جد امجد کے انتقال پر موجود تھے، جنازے میں موجود تھے۔ اس سال جب حضرت حافظ نعمان صاحب تشریف لائے تو میں نے ان کو تصویر بھی دکھائی نماز جنازہ کی اپنے جد امجد کے صاحب عرس کے، اس میں حضرت صوفی محمد فاروق رحمانی صاحب اول صف میں نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر تدفین کے موقع پر جو قادری مسجد میں تدفین ہوئی احاطے میں، وہاں بھی پوری تدفین کے موقع پر کھڑے تھے۔ اسی طرح ممتاز عالم دین قائد اہل سنت حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی نماز جنازہ میں موجود تھے، اور تدفین میں پورے تدفین میں وہ کھڑے ہوئے تھے پائنتی پر، اور پھر سویم میں تقریر بھی فرمائی تھی، اور بھی علماء کرام وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ لیکن جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عرس کی محفل یہاں پر منعقد کی جاتی ہے وہ اور کہیں نہیں ہوتی۔ الحمدللہ و شکر اللہ علی احسانی کہ باضابطہ خاص طور سے یہ محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عرس کی جمع ہے اعراس، اور صدیوں سے صوفیاء کرام علماء حق کے اعراس منائے جا رہے ہیں۔ اگر عرس اپنی تمام شرائط، ضوابط، آداب کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی تعریف ہے، جیسا کہ یہاں ہو رہا ہے۔
جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے قادری مسجد میں. ابھی گزشتہ بدھ اور جمعرات دونوں راتوں میں بھرپور محافل ہوئی ہیں اور کثیر تعداد میں خواتین اور حضرات نے شرکت کی. تلاوت قرآن، اجتماعی قرآن خوانی، ایصال ثواب کے لیے محفل حمد و نعت اور علماء کرام کے خطابات ہوئے پہلی رات، اور اگلی رات میں بھی قرآن خوانی اجتماعی. عصر کے بعد کلمہ طیبہ کا ختم بعد نماز عصر ہوا ورد، اور پھر مغرب کے بعد صاحب عرس کی آواز جو ہر سال ہم سناتے ہیں الگ الگ محافل کی، وہ بھی سماعت کے لیے پیش کی گئی. پھر اس کے بعد میرے فرزند صاحبزادہ عون الدین قادری نے بھی کچھ تقریر کی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی، اور اس کے بعد پھر مجھ فقیر گناہگار سے اللہ نے جو خدمت کا کام لیا وہ 3-3.5 گھنٹے کی محفل جاری رہی، اور لنگر شریف بھی ہوا. تو یہ عرس، اس میں برکات اور اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا یہ کوئی قابل تعجب یا بعید بات نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں ذکر اللہ ہوتا ہے وہاں تو احادیث شریفہ موجود ہیں کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ذاکرین کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو عرس میں جب تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ ذکر اللہ ہے، حمد و نعت ہوتی ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے، دعا ہوتی ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے. تو یہ سب ذکر اللہ ہی میں داخل ہے. یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ ذکر اللہ کچھ اور چیز ہے، عرس کچھ اور چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر عرس کا نام ہٹا دو بالفرض، یہ بالفرض کی بات کر رہا ہوں کہ نام ہٹا دو، مگر جب کام آپ دیکھو کہ وہ سب وہی ہو رہے ہیں جو ذکر اللہ کے ہیں، تو پھر اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. کیونکہ نام ہی اگر ہٹا دو صرف، باقی کام تو وہی ہو، تو کیا ہے. ایک حدیث شریفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ خفا ہوتی ہو. کہا کیسے؟ کہا عرض فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب تمہارے اندر کچھ خفگی کے آثار ہوتے ہیں تو اس وقت تم رب محمد کہتی ہو، اور جب نہیں تو پھر کچھ اور کہتی ہو، میرا نام نہیں لیتی ہو. تو حضرت ام المومنین نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں صرف نام ہی چھوڑتی ہوں اور کچھ نہیں، باقی تو سب وہی رہتا ہے. جس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے یہ بتایا کہ میں صرف نام ہی چھوڑتی ہوں، باقی تو آپ کے ساتھ جو میرا خاص تعلق ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. محدثین نے فرمایا کہ اس میں اتنی سی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور اس کا نام چھوڑ بھی دے، لیکن جو کام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانٹینٹس کسی بھی چیز کے، وہ سب وہی ہیں جو ذکر اللہ والے ہیں، تو پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عبادت اور اس کے اعمال عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ آپ جتنا عمل کر رہے ہیں، اعمال و اشغال میں آپ اس وقت مصروف و مشغول ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت والے اعمال و اشغال ہیں، یہ سب ذکر اللہ والے اشغال ہیں. ابھی میں جو نعت شریفہ آپ سے سن رہا تھا، میں صرف اس کے متعلق عرض کرتا ہوں. کلیات قادری ہمارے یہاں مجموعہ کلام چھپا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہوگا. اس کو ہم نے
یکجا کر دیا۔ پہلے میرے جد امجد کے وقت میں مختلف اوقات میں مختلف رسائل چھوٹے چھوٹے چند صفحات کے شائع ہوا کرتے تھے، جس میں حمد، نعت، منقبت یا درود یا سلام شائع ہوتے تھے مختلف اوقات۔ تو ہم نے حضرت کے وصال با کمال کے بعد، چونکہ وہ ختم بھی ہو چکے تھے، صرف ریکارڈ میں موجود تھے، ہم نے ان کو یکجا کر دیا اور یکجا کر کے ضخیم کتاب کلیات قادری کے نام سے شائع کی۔ اس میں صاحب عرس کے حمد، نعتیں، مناقب اور درود و سلام وہ سب موجود ہیں، اور دعائیں بھی موجود ہیں۔ وہ کلیات قادری، اس میں یہ نعت شریفہ موجود ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری دھن میں مر جائیں گے، تجھ پہ قربان جاں اپنی کر جائیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کلیات قادری کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو میں نے جہاں یہ نعت آئی ہے شائع کی ہے، وہاں نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے، یعنی اس فقیر کو، عالم رویا میں یعنی خواب میں میرے جد امجد نے خاص اس نعت کو پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نعت کو کیسی خاص فضیلت حاصل ہے کہ مجھے خواب میں ہدایت فرمائی کہ نعت پڑھو۔ اب اس میں جو لفظ ہے، الفاظ ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں بعض اوقات کسی کو یہ دل میں خیال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے کہیں اپنے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب میں اس طرح سے نہیں پکارا، یعنی جس طرح دوسرے انبیاء کو پکارا ہے، یا آدم یا موسیٰ، اس طرح کہہ کر جو پکارا اللہ نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام تو اللہ نے لیا ہے قرآن میں، محمد 4 جگہوں پہ آیا ہے، لیکن کہیں یا محمد نہیں آیا۔ جہاں بھی اللہ نے پکارا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس طرح کہہ کر اللہ نے پکارا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے آداب کے مطابق یا محمد کہہ کر پکارا نہ جائے، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت العالمین، یا شافع المذنبین، اس طرح کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ تو کبھی کسی کے دل میں یہ وسوسہ بھی آ سکتا ہے، خیال، کہ کیا حضرت نے جو نعت لکھی ہے اس میں تو یا محمد آیا ہے لفظ، تو کیا یہ درست ہے یا نادرست ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ تو تسلی کے لیے بات عرض کرتا ہوں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم موجودہ صدی کے گزرے ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی، ان کی آپ تفسیر تبیان القرآن اگر اس کا مطالعہ کریں تو وہاں سورۃ الحجرات کی جہاں آپ نے آیات کی تفسیر فرمائی ہے قرآن مجید کے سورۃ الحجرات میں، وہاں جہاں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں اس طرح کہہ کر نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے ان کو نہ پکارو، آداب یہ بتائے گئے۔ اس پر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ ندا اور خطاب دونوں میں فرق ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ندا میں یا محمد کہنا یہ جائز ہے، اس پہ کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں،
ندا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی یا محمد یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے اور ندا کے طور پر کہتا ہے، خطاب کے طور پر بات نہیں کرتا، کیونکہ ایک ہے حضور سے خطاب کرنا، حضور سے بات کرنا، اس میں یا محمد کہنا یہ درست نہیں ہے، لیکن بطور ندا کے یا محمد کہنا فرمایا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس پر کلام کیا ہے، لکھا ہے، جس کا جی چاہے وہ تبیان القرآن میں سورۃ الحجرات کی تفسیر میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی کسی کے دل میں خیال آئے کہ یا محمد کہہ کر الفاظ لانا کیا یہ کوئی ناجائز یا نادرست بات تو نہیں، تو پھر یہ بات اس کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ ندا میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ التحیات جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایھا النبی میں بھی یا آتا ہے اور وہاں بھی بطور ندا کے ہے۔ چنانچہ ندا میں جب کوئی یا محمد کہے گا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور بہت ساری نعتوں میں یا محمد الفاظ آ سکتے ہیں، آئے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ ابھی یہ نعت شریفہ پڑھی گئی ہے اور بھری محفل ہوتی ہے، تو کسی کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ جس نے یہ نعت لکھی ہے اس نے یا محمد کا لفظ لایا ہے یا محمد کے الفاظ لکھے ہیں، تو کیا یہ درست ہے یا نادرست؟ تو بس یہ بات ہے کہ خطاب میں یا محمد نہیں ہو سکتا، ندا میں ہو سکتی ہے۔ صفت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جائے گی تو بطور صفت کے یا محمد کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آج کی یہ محفل جو ہے وہ عرس کی محفل ہے، اور جیسا کہ میں نے دونوں باتیں بیان کر دی، عرس کے حوالے سے بھی بیان کر دیا کہ عرس جہاں جہاں ہوگا اور وہ شریعت و طریقت کے قواعد کے مطابق ہوگا، ضابطوں کے مطابق ہوگا اور آداب کے مطابق ہوگا، تو اس میں کسی کو بھی کوئی اعتراض کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کا عقیدہ ہی ایسا ہو کہ وہ مانتا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ پھر صرف عرس کے لیے نہیں ہے۔ تو بہت سی باتوں میں اب جیسے ہم مسئلہ حیات النبی کے قائل ہیں، عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت اس کا عقیدہ رکھتی ہے، لیکن اگر کوئی معتزلہ سے عقیدے سے متاثر ہو یا وہابیہ کے عقیدے سے متاثر ہو تو وہ تو حیات النبی کا بھی قائل نہیں ہوگا، وہ ایصال ثواب کا بھی قائل نہیں ہوگا۔ تو عرس جو ہے وہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے، اور اسی طرح 11ویں شریف جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ تو جس کو ایصال ثواب کا انکار ہوگا وہ تو پھر 11ویں شریف کا بھی قائل نہیں ہوگا، وہ عرس کا بھی قائل نہیں ہوگا۔ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے اپنی سمجھ کے لیے کہ کیا 11ویں شریف ایصال ثواب ہے تو پھر جائز ہے، درست ہے، کیونکہ وہ ایصال ثواب ہے۔ وہ چاہے آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، چاہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، چاہے آپ دیگر بزرگان دین، وہ قادریہ سلسلے کے ہوں، چشتیہ سلسلے کے ہوں، نقشبندیہ کے ہوں، یا نظامیہ کے ہوں، یا قلندریہ سلسلے کے ہوں، آپ کسی کا بھی ایصال ثواب کر رہے ہوں وہ جائز ہوگا، تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اور جس کے نزدیک ایصال ثواب جائز نہیں ہوگا تو پھر اس کے نزدیک تو نہ 11ویں جائز ہوگی نہ عرس جائز ہوگا۔ تو ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ فقہ حنفیہ میں ایصال ثواب جائز ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا، ان کے نزدیک بدنی ایصال ثواب اور مالی ایصال ثواب یہ دونوں جائز ہیں۔ بدنی یعنی تلاوت، نماز، جسمانی عبادت ہے نا، یہ دونوں جائز ہیں۔
تسبیحات، یہ سب جائز ہے۔ چنانچہ بدنی ایصال ثواب اور مالی میں صدقہ و خیرات یا طعام، لنگر شریف جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو جو لوگ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں ان کو تو ایصال ثواب کا انکار بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے امام کے فالوور ہیں نا، امام کے پیروکار ہیں۔ یا تو کوئی ایصال ثواب کا انکار کرے اور پھر کہے کہ میں حنفی ہوں، تو پھر وہ کیسا حنفی ہوگا جو اپنے امام سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گیا کہ امام تو جائز قرار دیں اور وہ کہے نہیں درست نہیں ہے، تو کیسے درست نہیں ہوگا؟ اس لیے 11ویں شریف وہ بھی ایصال ثواب ہے اور عرس وہ بھی ایصال ثواب ہے، دونوں محافل کا تعلق ایصال ثواب سے بنتا ہے۔ چنانچہ ایصال ثواب فقہ حنفیہ میں بالکل درست ہوتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے کبار اولیاء اللہ اکابر جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اعراس بھی منعقد کیے اور اس میں خود شرکت کی، عرس منائے، اور وہ اسی ضابطے کے تحت کیے، ایصال ثواب کے حوالے سے اور آداب کے ساتھ کیے۔ تو آج تک عرس کے ہم قائل ہیں اور انشاءاللہ قائل ہی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آستانہ شریف میں، آستان رحمانیہ میں جو محافل کا سلسلہ اعراس کے حوالے سے بھی جاری رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو قائم رکھے اور اس پر ہم کو کاربند رکھے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ صاحب عرس میرے جد امجد حضرت علامہ شمس الفقراء ابو الرجاء نقیب الاولیاء الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عرس کی محفل کی حاضری اللہ قبول فرمائے، اور چچا جان حضرت صوفی ابرار احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔